बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, मरहबा मरहबा, शान ईद मरहबा। चेहरों पे है नूर उजाला, चेहरों पे है नूर उजाला, दिन आया है रहमत वाला, दिन आया है रहमत वाला। गा रही है झूम कर हवा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। खुशियों के पैगाम का दिन है, मौला के इनाम का दिन है। खुशियों के पैगाम का दिन है, मौला के इनाम का दिन है। गूंजती है हर तरफ फिक्स सदा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। बच्चों के हैं रंग निराले, बच्चों के हैं रंग निराले, और बड़े भी देखने वाले, और बड़े भी देखने वाले। शादमां है हर कोई हर जगह, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। नाज़रीन इकराम, ईद उल अधा का ये बाबरकत और ख़ूबसूरत दिन और शान ईद की ARY QTV की ये खुसूसी ट्रांसमिशन और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। मैंने पहले भी ईद के शोज़ में अर्ज़ किया और आप सब जानते हैं, सब ARY QTV की नशरियात जो है वो देखते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो दिन अता फ़रमाए, जिसमें मदीना मुनव्वरा में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना 2 दिन वहाँ पे त्यौहार मनाया करते थे, खुशी किया करते थे, खेल कूद किया करते थे, आपस में मिल बैठते थे। तो वो 2 त्यौहार ख़ास तौर पे मनाया करते थे, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मदीना से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये 2 दिन अहले मदीना खुशी करते हैं और इन 2 दिनों को नौरूज़ और मेहरगान का नाम उन अहले मदीना ने उस वक्त दिया हुआ था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हमें इससे बहुत बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं, एक ईद उल फित्र का दिन और दूसरा ईद उल अधा का दिन। ईद उल अधा, और अगर हम अपनी इन 2 खुशियों को देखें तो अल्लाह ताला ने इनको भी अपनी इबादत के साथ वाबस्ता कर दिया है, पैवस्ता कर दिया है। ईद उल फित्र के साथ रमज़ान मुबारक की इबादत को जोड़ दिया गया है और ईद उल अधा के साथ सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करने का ये खूबसूरत मौका अल्लाह ताला हमें फ़राहम करता है। ये सादत हमारे हिस्से में आती है कि इन बरकतों वाले दिनों को हम मनाते हैं। और फिर जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि ये जो 2 त्यौहार हैं और ख़ास तौर पे जो ईद उल अधा के साथ, तो एक और ख़ुशी भी हमारे साथ जुड़ी होती है इबादत की, जो हज की है। और फ़र्ज़ंदान तौहीद अल्लाह के घर में हाज़िर होकर हज की सादत हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ हाजिर नहीं हो सकते, यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो भी उन कैफियत में शामिल हो सकते हैं और उस रूहानियत को उस फ़िज़ा में ले जाती हैं कि जो अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते हुए इस बाबरकत दिन को मना रहे होते हैं। तो आज भी बहुत खुशी का दिन है और ईद उल अधा के इस मुबारक मौके पर ARY QTV की ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की जा रही है और इसमें हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमा होते हैं हर ईद पे, और आज भी जिनको आप हमारे ARY QTV के प्रोग्रामों में पूरा साल उनको देखते हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और इस खूबसूरत मौके पर भी उनको देखना चाहते हैं। तो इसलिए आज का दिन भी हम आपके साथ उन मेहमानों की मुलाकात करवाएंगे। तो मैं सबसे पहले हमारी नात के हवाले से एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, और ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है और मेरी ख़ास तौर पे कि मेरे शोज़ में मुसलसल ये ईद उल फित्र के मौका पे भी और उससे पहले भी ये तशरीफ़ ला चुके हैं और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं और ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है इनके साथ मिलके। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब तशरीफ़ लाते हैं और ईद की इन खुशियों में हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक जी कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। आप ईद के इस खूबसूरत और मसरूफियत वाले दिन पे आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं कि आज सुहाने
दिन में आप याद किया, अल्लाह ताला इसको चैनल को और तरक्की से नवाजे। बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन इकराम, एक और हमारे बहुत ही मुल्क के आलमी शोहरत याफ्ता सना खां और जिनका पूरा घराना नात के साथ मुंसलिक है, उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी नात के साथ गुजरी है और जब भी हम उनको देखते हैं और जब भी उनसे मिलते हैं बहुत खुशी होती है। अपना एक अलग और मुनफरिद उसलूब और अपना अंदाज़ रखते हैं और जब भी प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाते हैं उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। ईद शो पे भी एक दफ़ा हम इनसे मिल चुके हैं और ख़ुशकिस्मती से एक दफ़ा हमने इनसे ईदी भी वसूल की थी, लेकिन उसको बहुत अरसा हो गया। जनाब हाफिज़ मरगूब अहमद हमदानी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। ईद मुबारक जनाब। बड़ी ईद मुबारक, बड़ी ईद मुबारक। जितनी आप माशाल्लाह तवानाई से तशरीफ लाएं, अल्लाह आपको इसी तरह से ये यार भाई क्यों वालों की मोहब्बत रखे। यार भाई क्यों वालों की मोहब्बत, क्योंकि आपका हिकमत से भी ताल्लुक है, कोई खास दवाई तो नहीं खा के आया आपकी जिससे चाको चौबंद आप अल्लाह का कमाल है कि दवाई दूसरों को खिलाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती रखे। ईद की बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, आप तशरीफ लाए हैं, उसका शुक्र है। अल्लाह ताला बार बार ऐसी खुशियां सबको अता फरमाए, नाज़रीन को भी हमें भी। तशरीफ रखिए। नाज़रीन इकराम, एक और बहुत ही खूबसूरत मेहमान और रमज़ान मुबारक की जो नशरियात थी, हमारा जो खुसूसी ट्रांसमिशन थी लाहौर स्टूडियोज़ से, उसमें भी हमारे साथ मौजूद रहे और तरावी में आप उनकी ज़ियारत करते रहे। पूरा कुरान पाक उन्होंने सुनाया और बड़ी उनके साथ हमारी मोहब्बत का भी उनके साथ रिश्ता है और एहतराम का भी रिश्ता है, दोस्ती का भी ताल्लुक़ है उनके साथ मिल के। तो ये तमाम तर एहतराम का, मोहब्बत का, दोस्ती का और अपनेपन का एहसास हमेशा होता है और कभी उन्होंने अपनी इल्मियत का हमारे ऊपर बोझ जो है वो रोब डालने की कोशिश नहीं की। और ईद की नमाज भी आपने माशाल्लाह उनके साथ आज पढ़ी होगी, YQ TV पे आपने उनको ज़ियारत की होगी, देखा होगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको, बहुत ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफियत के दिन और ईद की तो बहुत ज़्यादा आपकी तो ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, लेकिन QTV के ज़रिए और इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के लोगों से एक मोहब्बत का इज़हार का मौका मिल जाता है और ये अल्लाह के खुसूसी इनामात में से आपके ज़रिए से बहुत खुशी जनाब सर, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन इकराम, तिलावत कलाम पाक हमारी जो ARYQ TV की जो ट्रांसमिशन है उसमें मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आप सुनते हैं और ख़ास तौर पे तरतीलुल कुरान में हमारे मुल्क के नामवर क़ुराए किराम तशरीफ़ फरमा होते हैं और उनकी खूबसूरत तिलावत आप सुनते हैं। हमारे दीगर प्रोग्रामों में भी आप इनको देखते हैं। मुल्क के बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के कारी और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब कारी खालिद उस्मान साहब, उनसे वो भी आज हमारे साथ ईद की इन खुशियों में शामिल हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ईद मुबारक कारी साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आप आज के इस खुशियों के और बरकतों के और मसरूफियत के दिन हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी आपका भी शुक्रिया, आपने मोहब्बत से हमें बुलाया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तशरीफ़ रखिए, बहुत शुक्रिया। मैंने ज़िक्र किया तिलावत कलाम पाक का, तो एक और हमारे बहुत ही खूबसूरत कारी जिनको आप तरतीलुल कुरान में और दीगर हमारे प्रोग्रामों में तिलावत करते हुए उनको सुनते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बड़े खूबसूरत लबो लहजे में क़िरात करते हैं। हमारे भाई, हमारे दोस्त जनाब कारी मोहम्मद अली सब तशरीफ़ फरमा है आज हमारे साथ, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और ईद की बहुत मुबारक। कारी साहब, ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हमारे जो नाज़रीन पूरा साल आपको देखते हैं, आज का दिन देख के यकीनन आप खुश हो गए। बहुत तशरीफ़ है जी। नाज़रीन इकराम, हमारे मेहमान जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे ईद के दिन के हवाले से और इस दिन की बरकतों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सकता है, समेटा जा सकता है। मैंने जैसे जिक्र किया कि हमारी जो दोनों खुशियाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, आपकी वसातत से हमें अता हुई हैं, ये इबादात के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये दिन सिर्फ़ हमें खुशी का पैगाम देते हैं या हमें अल्लाह की तरफ और ज़्यादा रुजू करने का, उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होने का और उसके साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद पुख्ता करने का पैगाम देते हैं? इस पे इंशाअल्लाह हम बात करते हैं। और जाते हुए मैं आपको हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बहुत खूबसूरत हदीस मुबारक है। उन्हें कहा कि मोमिन के लिए 5 दिन ईद के होते हैं। 5 दिन मोमिन के लिए
عید کے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا دن، جس دن وہ گناہوں سے محفوظ رہے وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، اور باقی 4 مزید ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ARYQ TV کی یہ خصوصی شان عید ٹرانسمیشن، اور اس میں ہمارے مہمان تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن کی زندگی میں اور اس کی تخیلات میں، اس کی کیفیات میں 5 عیدیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اس کو ملتی ہیں۔ پہلی تو آپ نے فرمایا کہ جس دن گناہوں سے محفوظ رہے وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس دن وہ دنیا سے ایمان سلامت لے کے جائے گا وہ دن بھی مومن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس دن وہ پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرے گا وہ دن بھی اس کے لیے عید کا دن ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اللہ کے انعام کا اور اس کی بخشش کا حقدار ہوگا، تو وہ دن بھی اس کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور پھر 5واں آپ نے فرمایا کہ 5واں جب دیدار الہی اور دیدار پروردگار سے اس کی آنکھیں روشن ہوں گی تو وہ دن اور وہ لمحہ بھی اس کے لیے عید کے مانند ہوگا۔ تو یہ 5 عیدیں مومن کو حاصل ہوں گی، اور ہمارے لیے تو یہ عید الاضحیٰ کا یہ خوبصورت موقع اور زیادہ خوشیوں کا باعث ہو گیا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ جو یوم آزادی ہے، یہ جو خطہ زمین، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کے ساتھ سانس لینے کے لیے جو زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا ہے، یہ بھی عید الاضحیٰ کے ساتھ متصل ہو گیا، اور یہ موقع بھی ہمارے لیے بڑی برکتوں کا باعث ہے کہ یوم آزادی بھی اس عید کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ تو یہ ساری خوشیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جناب اختر قریشی صاحب، آج عید کا موقع ہے، عید کا دن ہے، اور کیا کہتے ہیں پہلے تو اس دن کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ جی، یہ مبارک پوری دنیا کو مبارک ہو، جو بھی مسلمان جہاں جہاں بھی ہے ان سب کو عید مبارک ہو، سب سے پہلے یہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ QTV اور اس کے تمام جو احباب ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو، اور جو بھی سن رہا ہے گھر والوں کو بھی کہہ دیں، وہ بھی ہاں سن رہے ہوں۔ گھر والوں کو بھی عید مبارک ہو، اور آپ کے گھر والوں کو بھی عید مبارک ہو۔ کہہ کے بھی آیا ہوں، اب صاحب نے فرمایا نا، کہہ کے آیا ہوں جو میں یہ پروگرام پہ اجازت لے کے آئے۔ اجازت لے کے آیا ہوں۔ ٹھیک۔ جی جی جی، یہ بھی اجازت لینی پڑتی ہے، اس جی ہاں، میں کوئی شک یہ بڑا نہیں ہے۔ ضروری ہے۔ اس عمرے بھی لینی پیندی۔ جی جی بالکل، اس عمر میں تو زیادہ ضروری ہے، جب تک دم میں دم ہے۔ جب تک دم میں دم ہے اجازت لینا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ کیا اچھی آپ نے جی بات کی ہے۔ جی۔ اچھا مفتی صاحب، ذرا ہم عید کی طرف آنے سے پہلے، میں نے انٹرو میں جیسے ذکر کیا کہ ہماری یہ جو 2 خوشیاں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی حضور کی نسبت سے، آپ کے وسیلے سے، یہ ان کا تعلق عبادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے اس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے، حج کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو خوشیوں کا موقع ہے، یہ ہمیں اللہ کی طرف زیادہ راغب کرنے کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، یا ہم کہیں کہ بس اب خوشی کا موقع ہے، اب سب کچھ بھول جائیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکباد، تہنیت تمام عالم اسلام کو، QTV فیملی اور تمام عقیدت مندوں کے ساتھ۔ یوم آزادی کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور اس موقع پر یقیناً ہمارے کشمیری مسلمان بھائی جس کرب میں اور جس کیفیت میں ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور یہ ہمیں جو خوشیاں اور مسرتیں اس وقت مل رہی ہیں یہ پاکستان کا صدقہ ہے، اور خصوصاً اس میں جو ہمارے شہداء ہیں، افواج پاکستان کے ہوں باقی ہوں، ان سب کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے آمین۔ سب کی خیر فرمائے۔ لیکن یہ اسلام دین فطرت ہے، اور اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی جبلت، فطرت اور نیچر میں جو اس کی خواہشات ہیں، اس کی جو وشز ہیں، اسلام اس کو سامنے رکھتا ہے، ٹھیک ٹھیک، اور ان کو مناسب موقع پر مناسب طریقے سے اظہار کرنے کی اور اس کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ خصوصیت ہے دین اسلام کی، جو یعنی رہبانیت کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی اس خوبصورتی کو دیکھیں تو سمجھ آ جائے گا۔ صحیح۔ تو خوشی، مسرت، شادمانی،
لباس کے ذریعے سے، مسکراہٹ کے ذریعے سے، ایک فریم میں اور ایک لمٹ میں رہتے ہوئے، حدود و قیود جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہوئی، تو حسب موقع، حسب ضرورت اور ایک حد تک اسلام اس کے اظہار کی اجازت دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے اچھا ان خاص موقعوں کے ساتھ اس کو جوڑنے کی ایک بڑی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب ایک ٹائم کے لیے ایک پابندی کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے نا جی، تو فطرتاً انسان پھر چاہتا ہے کہ یار تھوڑا سا مجھے موقع، خوشی کے اظہار کا موقع ملا۔ اور رمضان شریف میں پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا، اور عید کے دن کے لیے حکم ہے کہ آج روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ روزہ نہیں رکھ سکتے سبحان عید اللہ کے دنوں میں۔ یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اور دین فطرت کے تسلیم کرنے والے حضور کی ساری امت کو یہ پیغام ہے کہ بھئی حسب موقع تم اپنی ان فطرتی خواہشات کو، جیسے میں نے کہا کہ ایک فریم کے اندر رہتے ہوئے، اس کے اندر رہتے ہوئے ایک مناسب حد تک اس کی اجازت دیتا ہے، کھیل کود کی، کھانے پینے کی، مسکراہٹ کی، ایک دوسرے سے میل جول اور مزاح کی حد تک خوشی مسرت بانٹنے کی، تحائف کی، یہ ساری چیزیں کہ اس کی فطرتی اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک اسلام راستہ دیتا ہے، انسان ان چیزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو معاشرتی طور پر ہم اس کو اپنے، اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کے گئے تو وہ 2 دن ان کے تھے خوشیوں کے، نہروز اور دوسرا مہرجان، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے بہتر دن تمہیں دے دی۔ اللہ اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو بھی عبادت بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خوبصورتی ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو کہ جو باقی مذاہب میں کہہ لیجئے یا باقی ادیان اور باقی کلچر میں جو ایک رسم و رواج کی حیثیت رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو خوبصورتی کے ساتھ ایک ہماری مذہبی روایات کے ساتھ اس کو موڈیفائی کرنے کے بعد اسی کو حضور علیہ السلام نے اس کو عبادت بنا دیا۔ سبحان اللہ، بالکل۔ جناب قاری محمد علی صاحب کیا فرماتے ہیں جناب سب سے پہلے آج کے اس دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید کا پرمسرت موقع ہے، اس موقع پر میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور نشریات جو احباب دیکھ رہے ہیں ان کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور قربانی کا یہ جذبہ اثار، اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ آخری یہ جو عشرہ ہے، یہ جو راتیں ہیں جتنی بھی گزری پیچھے، ان میں عبادات جو ہے، ان دنوں میں عبادات، راتوں میں جو عبادات ہیں وہ جتنی بھی کی جائیں وہ اس سارے سال سے افضل ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب، بڑی آج آپ کی سپیڈ تھی مجھ تک پہنچنے کی، میں تو گھبرا گیا تھا کہ کہیں مجھے پیچھے ہٹنا پڑ جائے، یا میں ہل نہ جاؤں اب کیمرے کے سامنے۔ لا رہے تھے تو مطلب میں خود میرا خیال تھا کہ میں پوچھوں گا، ویسے تو یہ حکیم ہیں ماشاءاللہ، بائی پروفیشن، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی صحت سے نوازا ہوا ہے، تو ہم بعد میں آنے والے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب کوئی ٹپ۔ ہاں جی، آج تو کوئی نہ کوئی ٹپ لازمی آپ سے لیں گے، لیکن پہلے کچھ آج کے دن کے حوالے سے فرمائیے۔ کیا علامہ صاحب رمضان سے عالمی صاحب ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں نا، یہ دادا صاحب، علامہ صاحب اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، وہ ان کے جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ دادا صاحب کی حاضریاں بچپن سے والد صاحب نے کرائی ہوئی ہیں، تو وہاں سے ہمیں فیض ملا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ جو حکمت کی بات کر رہے تھے نا کہ میں نے، والد صاحب بھی ڈگری والے حکیم تھے، 70 سال پرانا دواخانہ ہے گمٹی بازار میں، ٹھیک، وہ بھی ڈگری والے تھے، میں نے بھی 77 میں حمایت اسلام سے ڈگری لی تھی، 4 سال کورس پڑھ کے۔ اچھا، پھر میں کہتا ہوں نیم حکیم خطرہ جان نہیں ہے۔ ایک مفت علامہ صاحب نے فرمایا تھا ایک چینل پہ، حمدانی صاحب بات ٹھیک ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ بالکل، تو اللہ کا شکر ہے آپ جیسی ہستیاں ہمارے ساتھ جب ملتی ہیں تو ہمیں بڑا، یہ تو آپ نے فرما دیا نا، ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ تو ایڈورٹائزمنٹ ہوگی نا جی اپنی حکمت کی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اب جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کو بھی آپ نے کوالیفائڈ حکیم ہونے کا بتا دیا، یعنی یہ ہے نا ٹپ آپ سے پوچھی تھی وہ نہیں بتائی۔ ہاں، وہ نہیں بتا رہے۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ دنیا سے جو حکمت ختم ہو رہی ہے نا، ہاں جی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکیم دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں، ہاں بالکل ٹھیک، اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ آج کچھ نہ کچھ نسخے جو ہے نا آپ نے اس عید پہ
جی ہمارے ناظرین کے لیے اور ख़ास طور پہ مہمانوں کے لیے آپ نے دے کے جانے ہیں جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہو. ہاں جی پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے ذرا عید مبارک. سرور صاحب ہاں بالکل, ہاں جی سب کو عید مبارک. حاجی عبدالرؤف صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے, عامر فیاضی, ظہیر بھائی, سب کو جو بھی اہتمام کرتے ہیں ایسے پروگراموں کا, اور اے آر وائی کیو کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آپ کو بھی سلامت رکھے, بڑی آپ رونق لگاتے ہیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ جتنا بھی ہوتا ہے نا یہ سلسلہ حکمت کے حوالے سے, عید مبارک کو تو ہے نا کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار عطا فرماتا ہے, یہ اس کا بڑا شکر ہے, کرم ہے کہ عید الفطر بھی عطا فرماتا ہے, عید الاضحیٰ بھی, رمضان بھی, کیسے اللہ تعالیٰ تحفے عطا فرماتا ہے, ہمیں رحمتیں. تو حکمت کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ کسی نے کہا تھا کہ جی اگر انسان بیمار ہو تو اس کو پرہیز کرنا چاہیے. میں نے کہا اگر پرہیز کرے گا تو بیمار نہیں ہوگا. تو آپ نے جیسے پوچھا تھا نا آپ کیا کھاتے ہیں, میں کہا ہم لوگوں کو زیادہ کھلاتے ہیں, خود کم کھاتے ہیں. ہمیں تو کبھی نہیں آپ نے جیسے نہیں, جیسے یہ چکن نہیں, کون سے لوگوں کو کھلاتے ہیں ہمیں کم از کم ان کے نام ہی بتا دیں, ہم ان سے کم از کم پوچھ لیں جا کے. آپ اب بھی گول کر رہے ہیں. نہیں آپ کو بتا دوں پھر ہاں جی, میں خود نہیں استعمال کرتا, لیکن دوسرے دوستوں سے اور مجھے یہ تجربہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب یہ استعمال کرتے تھے کہ نہیں میں اپنے لیے نہیں پوچھنے دیا. اچھا یہ دیکھیں یہ ہماری بات جو ہے نا کسی اور طرف ڈر گئے. اچھا چلیں وہ آپ لکھ کے دے دیجیے گا نسخہ. نہیں میں بتا دیتا ہوں زبانی کے معدے اور جگر کے لیے, پٹھوں کے لیے, جسمانی قوت کے لیے خالص والا ہو شربت فولاد بڑا بہترین ہے. معدے جگر سب سے نمبر 1 مفتی صاحب میدا ہے. یہ میدا کام, میں معافی چاہتا ہوں دوبارہ, میں آپ سے نسخہ نہیں پوچھ رہا, میں آپ نہیں, سے آپ کی صحت کا راز پوچھا ہے وہ ناظرین کو بتا رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے ماشاءاللہ. اس عمر میں آپ جتنے ایکٹیو ہیں اللہ کی عطا ہے, تو آپ ہمیں اپنی جو اپنے تجربات ہیں نا کھانے پینے کے, کو سونے جاگنے کے, کو ایکسرسائز کے, کو باقی ان میں سے اگر کوئی شیئر کر دیں نا تاکہ ہم. ہاں جی وہی نہیں, میں ایک تو میں نے یہ بات جو بتائی ناظرین کے لیے بتائیے نا, وہ جتنے بھی آر وائی کیو دیکھنے والے ہیں ان میں لوگ پریشان ہوتے ہیں, کوئی اعصابی طور پہ, کوئی معدے جگر کی وجہ سے, تو یہ ان کے لیے ایک بتا دیا نا میں نے. اس میں بڑے فائدے ہیں, اور بھی بڑے فائدے ہیں, اور بھی بڑے فائدے ہیں. اچھا آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ ہاں جی آپ ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ میں دوسرے طریقے سے پوچھتا ہوں. ہاں جی ناشتہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ ناشتہ تو سردی کے موسم میں دیسی انڈے کا, اچھا, اور دیسی گھی یا مکھن, اچھا. سلائس گرمی میں شربت انار, فالسے کا شربت, آلو بخارے کا شربت. صبح ناشتے میں آپ پیتے؟ نہیں ناشتے میں نہیں, عام دن میں. جناب قاری خالد عثمان صاحب, آج کے دن کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا بڑا مبارک دن ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اے آر وائی کی ساری ٹیم کو بھی اور آپ کو بھی کہ آپ لوگ ان خوشیوں میں جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی آپ اس میں بلاتے ہیں, اور میرا خیال سے آپ کا شکریہ سب سے زیادہ ہمیں ادا کرنا چاہیے, کیونکہ بچپن کی جو ایک عید ہے اور اب جو ذمہ داریوں والی جو ایک عید ہے اس میں بڑا فرق ہے. ٹھیک, پہلے ذرا ایک جو عید کا وقت ہوتا تھا اس میں عیدی اکٹھے کرنے کا, گوشت بانٹنے کا, گوشت کھانے کا, ڈیفرنٹ طریقوں کے ساتھ صبح شام کے مینیو بنتے تھے. اب جو عید کا ایک حصہ ہے بچوں کے ساتھ, ذمہ داریوں کے ساتھ, اب وہ اس طرح کا شاید ہم محسوس کرتے ہیں ذمہ داریوں کے ساتھ کہ وہ انوائرمنٹ ہمیں یا سرکمسٹینسز جو ہیں وہ ہمیں میسر نہیں ہوتے. لیکن آپ لوگ پھر بھی ہمیں کھینچ دان کے پھر بھی ہمیں عید کی خوشیوں میں لے آتے ہیں اور ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو باقی مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے تو خوشیاں اور مسرتیں اور اس کے موقع جو ہیں وہ گاہے بگاہے ملتے رہتے ہیں. جی قریش صاحب, ابھی ذکر مفتی صاحب کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی آپ بھی اور ہمدانی صاحب کو بھی آپ کو اللہ سے تندرستی دے ماشاءاللہ. آپ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک سائن آف انسپائریشن ہے. آپ نے بزرگوں کو بھی سنا ہے, نئی نسل جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے جوان ہوئی ہے. تو عید کا خاص طور پہ قربانی کا اہتمام کیسے کرتے ہیں, اچھے بکرے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ سیانے بندے ہیں, آپ سے حکیم صاحب سے ہم پوچھیں گے, لیکن تھوڑا سا بریک کا وقت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, اور ابھی آ چکے عید کا موقع ہے, کچھ لوگوں نے مزید قربانی بھی خریدنی ہوگی, تو ہمارے یہ بہت ہی سمجھ بوجھ رکھنے والے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم کچھ ٹپ انشاءاللہ آپ کو ضرور آج پوچھ کے بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ